بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو صلاۃ تسبیح پڑھنے کا پورا طریقہ تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اگر ایک مرتبہ پڑھ سکو تو ہر روز اس نماز کو ادا کرو۔ اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیں، اور اگر ہر جمعے بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر ہر مہینے بھی نہ پڑھ سکیں تو ایک سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو ادا کر لیں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو اپنی تمام عمر میں، اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ آج میں آپ کو یہ نماز بتانے جا رہی ہوں کہ اس نماز کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ اس نماز کی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ نے اس پوری نماز میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کب اور کہاں کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ اس نماز کی نیت آپ نے 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت سے 4 رکعت کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت کی نماز ہے جسے ایک سلام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نیت کر لینے کے بعد ثنا سبحانک اللہم سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ثنا سبحانک اللہ پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو ثنا سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ جون سی سورت ساتھ پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگ قل ھو اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ قل ھو اللہ شریف پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ اس تسبیح کو قل ھو اللہ شریف کے بعد پڑھنا ہے، پہلے 15 دفعہ پھر 10 دفعہ۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کو 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک حمد کہہ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد نیچے سجدے کے لیے چلے جانا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کو 3 دفعہ پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے ہر جگہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 10 دفعہ پڑھ لینے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہوتا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کو 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اس رکعت میں آپ نے ایک رکعت میں 75 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس رکعت میں 75 بار پوری ہو گئی۔ 4 رکعت میں یہ تسبیح 300 بار مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے سبحانک اللہم نہیں پڑھنی، 15 دفعہ اسی تسبیح سے شروع کرنی ہے۔ دوسری رکعت کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے شروع کرنا ہے۔ پھر اعوذ باللہ پڑھ کے، الحمدللہ پڑھ کے، قل ھو اللہ پڑھ کے 10 دفعہ پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں تسبیح کر لینے کے بعد سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لینے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدوں میں جانا ہے۔ پھر اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لینے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے۔ جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات، یہ پڑھ لینے کے بعد زیادہ تر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے صلاۃ تسبیح میں کھڑے نہیں ہونا، اسے بلکہ آخر تک پڑھنا ہے۔ یوم یقوم الحساب آخر تک درود شریف پڑھ کر آگے ربنا وتقبل دعا یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اینڈ آخر تک پڑھ کر سلام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا، سلام پھیرے بغیر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔
तीसरी रकत में सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है। बहुत सारे लोग सना सुबहानक अल्लाहुम्मा तीसरी रकत में भी नहीं पढ़ते। तीसरी रकत में भी सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर 15 मरतबा आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाह शरीफ फिर 10 मरतबा। फिर उसी तरह रुकू में जाकर पढ़नी है, खड़े होकर पढ़नी है, सजदे में जाकर पढ़नी है, फिर खड़े होकर फिर सना सुबहानक अल्लाहुम्मा चौथी रकत में नहीं पढ़नी। पहली और तीसरी रकत में सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ ही जाएगी और दूसरी रकत जब आखिर होगी उसको यौम यकुमुल हिसाब तक पूरा अदा करना है। चौथी रकत में जब हम खड़े होंगे फिर इसको सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 15 दफा पढ़ लेने से शुरू करेंगे। फिर नीचे आखिर तक जाएंगे, फिर यौम यकुमुल हिसाब पढ़ लेने के बाद सलाम फेरेंगे। इस नमाज में अगर आपसे कोई गलती हो जाए, यानी कि कोई वाजिब के अलावा कोई गलती हो जाए, वाजिब जैसे सजदा छूट जाना, कोई वाजिब चीज छूट जाना, जो फर्ज है वो छूट जाने के अलावा कोई दूसरी गलती हो जाए, फिर आप सजदा सहव कर सकते हैं। अगर आपका सजदा छूट जाए या कोई वाजिब गलती हो जाए फिर नमाज दोबारा पढ़नी होती है, सजदा सहव नहीं होगा। इसलिए वो फर्स्ट चीजों को ध्यान से अदा करें। उसके अलावा कोई पढ़ने में गलती हो जाए आखिर में आप सजदा सहव कर सकते हैं। सजदा सहव में ये तस्बीह नहीं करनी, उसको वैसे ही अदा करना है जिसको बाकी नमाज जिस तरह बाकी नमाजों में अदा किया जाता है। आपने ये तस्बीह कोशिश करनी है रमजान मुबारक में अदा करने की। अगर कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।